قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے، یعنی فوراً نماز میں لگ جاتے۔ انسانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ آرام و راحت سے متعلق ہے تو دوسرا حصہ تکلیف و پریشانی سے متعلق ہے۔ یعنی انسان کو کبھی زندگی میں آرام ملے گا تو کبھی وہ تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ان دونوں حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائی موجود ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کسی رنج اور مصیبت کے وقت نفل نماز پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے اس کے سامنے عالم ربوبیت کھل جاتا ہے، اور جب اس پر عالم ربوبیت منکشف ہو جاتا ہے تو دنیا از خود اس کی نظروں میں بالکل حقیر اور بے وقوف ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کے ہونے یعنی دنیا کی راحت آسائش اور دنیا کے نہ ہونے یعنی دنیا کی تکلیف و مصیبت کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں رہتا۔ لہذا اگر دنیا اسے نہیں ملتی تو متوخش اور پریشان نہیں ہوتا، یا یہ کہ دنیا کی راحت چین اور آرام و آسائش سے حاصل ہو جاتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ عارفانہ مقولہ کہا گیا ہے: اگر ہے تو خوشی نہیں، اگر نہیں تو غم نہیں۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی و مصائب میں نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالی جل شانہ نے حکم دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو منع کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت میں مصیبت اور بربادی لانے کا بندہ نے سامان کر لیا تھا، صدقہ کرنے سے اس کی اس مصیبت سے حفاظت ہو جاتی ہے اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ لہذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالی جل شانہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمہ سے حفاظت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صدقہ حلال مال سے ہونا ضروری ہے۔ دوزخ کے عذاب سے بچانے میں صدقہ کو بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت اس کو پھاند کر نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا: میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں، اس پر آپ مداومت کریں، ہمیشگی اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی مشکلات خواہ روزی اور ترقی کی ہوں
یا اعز و اقربا کی ستانے کی ہو حال ہوتی رہیں گی، اگر ممکن ہو تو آخر رات میں، ورنہ بعد از مغرب یا بعد نماز عشاء، اور اگر رات کو ممکن نہ ہو تو دن ہی میں یہ عمل کر لیا کریں، لیکن ایسے وقت میں کریں جب نوافل جائز ہوں۔ 4 رکعت بانیت رفع مصائب، نازلہ و قضا حاجت مشکلات پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین 100 مرتبہ۔ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 بار پڑھیں۔ اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 بار پڑھیں۔ اور چوتھی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرما، پڑھ کر دفع مشکلات اور تکمیل ارادہ کے لیے دل سے دعا بحضور قلب مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصہ میں عمدہ نتائج ظاہر ہوں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ نماز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی مصیبت کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب اللہ کی رحمت انسان کی مددگار ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی یا مصیبت کی کہ وہ باقی رہے۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت خوشی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حوالے کر دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن ہر لحظہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گی۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دن رات کی 5 نمازیں فرض ہیں، انہیں ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج معاشرے میں پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی تعویذ لٹکاتا ہے، تو کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، تو کوئی کالا دھاگا یا کڑا پہنتا ہے، یا مزار پر چادر چڑھاتا ہے، تو کوئی میت کے نام سے بکرے ذبح کرتا ہے۔ مصیبت دور کرنے کے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں بلکہ شرکیہ ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے وقت اپنی طرف رجوع اور متوجہ ہونے کی توفیق دیں اور ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔